اللہ ایک جگہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری۔ اللہ کہتے ہیں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ جب انسان سوتا ہے، چاہے دن میں چاہے رات میں، اگر اس کا پروانہ اجل آ گیا تو اب اس کی روح پھر جسم میں نہیں لوٹتی ہے، اور اگر اس کا وقت اگر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو پھر جسم میں اسی طرح سے لوٹا دیتے ہیں جیسے وہ بیداری کی شکل میں رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام سے سوئیے، اللہ کے نام سے اٹھیے، اور جب انسان اٹھتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے ہم کو سلایا اور پھر ہم کو بیدار کر دیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، گھر اچھا، مکان اچھا، بستر اچھا، تکیہ اچھا، سارے سامان ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ 99 کا چکر ہر وقت رہتا ہے، اور جب انسان اس چکر میں رہتا ہے تو نیند آتی نہیں۔ اس طرح سے 99 کو 100 بنا لیں، جب 100 بن جائے گا پھر 1 سے شروع کرے گا، پھر 99 پر آ کے اٹک جائے گا، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادی ہوں سونے کی، پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا 2 وادی اگر سونے کی ہو لبتغى ثالثا، تیسرے کی وہ تمنا کرے گا، کیسے تیسرا وادی بھی ہمارا سونے سے بھر جائے۔ ایک مکان ہے، دوسرا مکان، دوسرا ہے تیسرا مکان، ایک لڑکا کمانے کے لیے گیا ہے، دوسرا بھی جائے، تیسرا بھی جائے۔ صحیح ہے کہ اللہ نے سب کی روزی متعین کر رکھی ہے، جب آپ حرکت کریں گے جو قسمت میں روزی رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے حلال طریقے پر روزی کمانا ہے اور حلال طریقے پر کھانا۔ حلال کھائیں گے اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوگا، حلال کھائیں گے شکر کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوگا، حلال کھائیں گے دعائیں قبول ہو جائیں گی، حلال کھائیں گے شیطان آڑے نہیں آئے گا، شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا، حرام کو حلال بنا کے شیطان پیش نہیں کرے گا۔ جب وہ جانے گا کہ یہ آدمی حلال ہی طریقے پر کمائے گا، حرام کتنا بھی پیسہ آئے اس کو کمانے کے لیے تیار نہیں، تو جتنی دیر آپ کمانے میں لگائیں گے، جو وقت آپ سونے میں لگائیں گے، استنجا کے لیے آپ جا رہے ہیں، جیسے جانا چاہیے ویسے آپ جاتے ہیں، پہلے بایاں پیر داخل کیجئے، اس کے بعد داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد استنجا سے جب فارغ ہوئیے تب دعا پڑھ لیجئے۔ تو جتنی مرتبہ استنجا کریں گے، جتنی مرتبہ جائیں گے، سب عبادت میں شامل ہے۔ استنجا کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے، بعض روایتوں میں بڑی دعا ہے لیکن ایک چھوٹی سی ہے، غفرانک۔ بعض مرتبہ مفسرین جب دعا کو نقل کرتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو کہتے ہیں یہاں رہتے ہوئے استنجا کرتے ہوئے کون سی غلطی کی ہے، کون سا غفران اور ذنب اس سے ثابت ہوا ہے کہ اس کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ لیکن اتنی دیر آپ زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کیے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی کوتاہی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مغفرت طلب کر لے، غفرانک۔ اس حالت میں لسانی ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد آپ کے موجود ہے، اللہ کا تصور موجود ہے، لیکن زبان سے نہیں کہتے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے بھی اگر آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہے تو اللہ جل شانہ کے نبی نے سکھلایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ تمام اعمال نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم کریں گے تو یقینی طور پر یہ عبادت میں شامل ہے۔ لیکن بڑے سے بڑا کام
نبی کے طریقے سے ہٹ کر کریں، اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے علاوہ ریاکاری، مکاری، دوسرے کاموں کے لیے اگر کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک قابل قبول نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ نماز اللہ کی سب سے اہم عبادت ہے، اس عبادت کے لیے اللہ کے نبی کو معراج پر جانا پڑا تھا، وہاں 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے سے اللہ کے رسول جاتے رہے، کم کراتے رہے، اور 5 نماز جب ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا لیجیے، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے اب شرم آ گئی، اللہ نے جو کہہ دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ 5 نماز ہو گئی، ثواب ملے گا 50 کا۔ دوسری طرف بھی سوچئے گا، اگر نماز آپ چھوڑیں گے تو یقینی طور پر 50 نماز کا نقصان ہوگا، سزائیں بھی اسی اعتبار سے ملیں۔ اللہ کے رسول کو اتنا لمبا سفر کرایا گیا تھا جس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں، مکے سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر، اور اس کے بعد یہ تحفہ ملا تھا۔ اور جب یہ تحفہ ملا ہے تو اللہ نے کے رسول نے اس تحفے کو کہا الصلاۃ معراج المؤمن۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کو معراج نصیب ہوتی ہے، جو تحفہ اللہ کے رسول کو وہاں ملا تھا، جب اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں نماز تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ مومنین کی معراج ہے۔ جب بندہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس حالت میں اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز صرف ایک وقت جمعہ نہیں، عیدین کی نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقینی طور پر جو رسول ہمارے لیے یہ سارے انعامات لے کے آیا ہے اس سے تو محبت ہونی ہی چاہیے۔ عام طور سے انسان کی محبت کے اسباب 3 ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا حسن و جمال اس سے محبت کرنے کا داعیہ بنتا ہے، اور اس کے احسانات وہ داعیہ اور سبب بنتے ہیں اس کے محبت کرنے کا۔ اور تیسری چیز ہے کمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں چیزیں اعلیٰ درجے کی پائی جائیں۔ آپ کسی چمن میں چلے جائیے، گلاب کا پھول آپ دیکھتے ہیں، بیلا ہے، چمیلی ہے، نہ جانے کتنی قسم پھولوں کی ہوتی ہے۔ جب ان پھولوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوشبو آپ کی ناک میں جاتی ہے تو یقینی طور پر حسن و جمال کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس پھول کو دیکھتا رہو، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کسی پرندے کو دیکھیے، اس کے گھونسلے اور آشیانیوں کو دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان مخلوقات کو کیسے پیدا کیا ہے، اپنا گھونسلہ کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم بناتے ہیں۔ تاڑ کے پیڑ پر، کھجور کے پیڑ پر رہتا ہے، کھجور کا پیڑ گر سکتا ہے لیکن وہ گھونسلہ اور آشیانہ گرتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے تمام چیزوں پر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر حسن و جمال ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ گدھے کا ہو، چاہے وہ بکری کا ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، دیکھتا ہے انسان تو اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ جو اس کے اندر حسن اور جمال پایا جاتا ہے یقینی طور پر وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی، اور کہا کبھی اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر نہیں ٹوکا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا، انس یہ کام کیوں کیا، کبھی نہیں آپ نے ٹوکا۔ 10 سال تک میں نے خدمت کی۔
یقینی طور پر یہ حضرت انس کا بھی کمال تھا اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی تھا، ورنہ دنیا میں تو ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو الٹا سیدھا کہتا رہتا ہے، ذرا سا مزاج کے خلاف ہوا تو گالی تک پہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اور اچھے بھلے انسان دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ بعض لوگ بددعائیں دینے لگتے ہیں، بھرسائی میں جا، ایسی اولاد نہ ملی ہوتی، اگر اللہ اسی وقت قبول کر لے اس کی یہ بددعا تو بیٹھ کر روئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس کہتے ہیں کان احسن الناس، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا حسن اللہ نے پیدا کیا آدھا حضرت یوسف کو دیا، بقیہ آدھے میں سب لوگ ہیں، لیکن صرف حسن و جمال نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے جو اخلاق تھے، جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا لیجئے تو یقینی طور پر اللہ کے رسول سب سے خوبصورت اور سب سے حسین۔ بعض صحابہ کہتے تھے چاندنی رات میں جب چاند نکلتا تھا تو ایک تو وہ چاند ہوتا تھا جو آسمان کی فضاؤں میں نکلتا تھا، اور ایک چاند وہ ہے جو ازواج مطہرات کے حجرے میں نکلتا تھا، ایک چاند وہ ہے، ایک چاند وہ ہے، کبھی ہم اس کو دیکھتے کبھی اس کو دیکھتے، اور ہم کہنے پر یہ مجبور ہوتے کہ یہ چاند جو ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس چاند سے اچھا ہے، اس کے اندر تو تھوڑا سا دھبا بھی ہے لیکن یہاں کوئی دھبا نہیں ہے، یہ حسین و جمیل